لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينزل الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين وعظم المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فالقول الحكيم في كتابه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله. فیضان گرامی، اس سالانہ مجلس اعزاز کا پروگرام انعقاد الحمدللہ یہ توفیق ہے جناب سید وسیع حسن زیدی صاحب کو کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ سال ہر سال اس مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور اپنے مقدر میں رزق اہل بیت لکھواتے ہیں. اس لیے کہ یہ رزق ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا. سبحان اللہ، کیا کہنا. فرش ادا کا رزق یہاں سے انبیاء کو رزق ملتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام زیارت بارسہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، یا السلام علیکہ وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. سلسلہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تم پر میرا سلام، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تم پر میرا سلام، اے فاطمۃ الزہرا کے فرزند تم پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے تم پر سلام، اے خدیجہ الکبریٰ کے فرزند تم پر سلام. کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پر سلامتی، یہ سلام بھیج رہے ہیں ہم اپنی طرف سے بھی، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے بھی.
حضرت آدم کا وارث کہہ کر سلام کیا، نوح کا وارث کہہ کر سلام کیا، عیسیٰ کا وارث کہہ کے سلام کیا، موسیٰ کا وارث کہہ کر سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اگر بکھیرتے ہیں، اگر منتشر کرتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں، سمیٹتے ہیں تو ایک حسین کی ذات بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد۔ اب صرف حسین پر سلام نہیں ہے، اگر حسین پر سلام کرتے ہیں تو آدم پر بھی سلام ہے، نوح پر بھی سلام ہے، موسیٰ پر بھی سلام ہے، ابراہیم پر بھی سلام ہے، عیسیٰ پر بھی سلام ہے، محمد عربی پر بھی سلام ہے، علی مرتضیٰ پر بھی سلام ہے، فاطمۃ الزہرا پہ بھی سلام ہے، خدیجۃ الکبریٰ پہ بھی سلام ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں صرف اپنے ہی لیے نہیں آئے تھے بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اسلام جو آدم لائے تھے، وہ اسلام جو نوح لائے تھے، وہ اسلام جو موسیٰ لائے تھے، وہ اسلام جو عیسیٰ لائے تھے، وہ اسلام جو ابراہیم لائے تھے، وہ اسلام جو محمد عربی لائے تھے، جس اسلام کے محافظ علی مرتضیٰ تھے، جس اسلام کے ہم محافظ حسن مجتبیٰ تھے، ان سب کی محنتوں کو اگر سمیٹا جاتا ہے تو حسین کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو صرف حسین ہی کا ذکر نہیں ہوتا، آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے، ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، موسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، محمد عربی کا بھی ذکر ہوتا ہے، علی مرتضیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو میں نے ذکر کیا ہے، میں نے عرض کیا ہے، لیکن رسول اسلام کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقویٰ والى عیسیٰ فی زہدہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى ابراہیم فی خلتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہے، عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہے، نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، میرے کمال کو دیکھنا چاہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھتا چلا جائے، آدم کا علم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا، میرا کمال بھی نظر آئے گا۔ ذات کا نام ہے، علی اس ذات کا نام ہے، اگر پھیلتا ہے تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں، سمٹتا ہے تو ایک نقطہ بنتا ہے۔ حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ مجلس بہت مختصر ہے اور ایک اختصاصی مجلس ہے، لہذا اسی کے اعتبار سے میرا ذہن کچھ اور تیاری کر کے آیا تھا، لیکن ماحول کچھ اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی فرش ازا ہے، اور یہ فرش ازا ایک یونیورسٹی کی شکل ہے، ایک یونیورسٹی کی شکل ہے، ایک درسگاہ کی شکل ہے، ایک کلاس کی شکل ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، جب پرائمری اسکول میں جاتے ہیں تو اس میں بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے، کالج میں جاتے ہیں تو اس میں جوان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ایج کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں کسی بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، کالج میں کسی بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو اس میں بھی عمر کی قید ہوتی ہے، سن و سال کی قید ہوتی ہے۔ کالج میں جاتے ہیں اس میں بھی سن و سال کی قید ہوتی ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اس میں بھی سن و سال کی قید ہوتی ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ اس میں بھی سن و سال کی قید ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بچہ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، بچہ کالج میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کلاس کو اٹینڈ کر سکے، اس استاد سے استفادہ کر سکے۔ لیکن قربان جائیں اس فرش ازا کے کہ جناب زینب نے زندان شام میں ایسی یونیورسٹی قائم کر دی جس کا اسٹوڈنٹ ایک بچہ بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے۔
مدارس کا اسٹوڈنٹ ہر ایک ہوتا ہے. عزیزان گرامی، روایتوں میں آپ تاریخ پر آپ کی نظر ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق صادق آل محمد علیہ السلام ایک وقت میں 4000 شاگرد تھے. کتنے؟ ایک وقت میں 4000 شاگرد تھے ایک وقت میں. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اگر پہلا مدرسہ قائم ہوا ہے کائنات میں، دنیا میں ہے، تو مدینہ منورہ میں قائم ہوا ہے جو ہمارے چھٹے امام نے قائم کیا. کتنے 4000 شاگرد ہیں. ایسی یونیورسٹی، ایسا مدرسہ، ایسا اسکول جس کے اسٹوڈنٹ 4000 ہیں، اور صرف اسٹوڈنٹ ایک ہی سبجیکٹ کے نہیں ہیں، الگ الگ سبجیکٹ ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا الگ الگ سبجیکٹ ہے. آج ہمارے یہاں پر جو علوم پہنچے ہیں زیادہ تر چھٹے امام سے وہ ماخوذ ہیں، وہیں سے چلے آئے ہیں. عزیزان گرامی، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، مدارس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ 4000 اسٹوڈنٹ ہیں. عزیزان گرامی، آج ایک یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، 4000 اگر اسٹوڈنٹ ہوں گے تو کتنے ٹیچر چاہیے 4000 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے؟ کتنے کلاس روم چاہیے 4000 کے بیٹھنے کے لیے؟ کتنا نصاب چاہیے 4000 طالب علموں کے لیے؟ عزیزان گرامی دیکھیے بہت توجہ، 4000 طالب علم ہوں گے تو کم سے کم اگر آپ ایوریج لگائیے تو ان کے لیے 200 اساتذہ کی ضرورت ہے. لیکن قربان جائیں ایسے استاد پر کہ 4000 شاگرد ہیں، سب کے ٹاپک الگ الگ ہیں، سب کے سبجیکٹ الگ ہیں، استاد ایک ہے. یونیورسٹی یہ فرش اعظم قائم کی ہے، اور ہر سنو سال کا اس میں ایک طالب علم ہوتا ہے، استاد ایک ہوتا ہے، بقدر ظرف ہر ایک استفادہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ کم ظرفی تھی ان شاگردوں کی، کم ظرفی تھی جو امام کی شاگردی میں تھے لیکن امام کے مقابلے پر آ گئے. ظرفی تھی اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس لیے کہ امام نے کھڑا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ چلنا سیکھ جائیں. لیکن جب کھڑے ہو گئے تو خود امام بن بیٹھے، امام کے مقابلے پر آ گئے. عزیزان گرامی، اب سکھایا اس لیے تھا تاکہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں. بس عزیزان گرامی، تو اب ایک علم ہے، ایک تہذیب ہے، اس یونیورسٹی سے ملتی ہے. اپنے اپنے قد کے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہر شاگرد لیتا ہے. علم ایک ہوتا ہے، ظرف کے مطابق علم تاثیر دکھاتا ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، آپ دیکھتے چلے جائیے، علم پاک شے ہے، اس کے لیے پاک ظرف چاہیے. اگر پاک ظرف ہوگا تو اس کی تاثیر بھی پاک ہوگی، اور اگر نجس میلا ظرف ہوگا تو اس کی تاثیر بھی نجس اور میلی ہوگی. عزیزان گرامی دیکھیے، آب نیسا کے قطرے، آب نیسا کے قطرے جب سیب کے منہ میں آتے ہیں تو موتی بن جایا کرتے ہیں، سانپ کے منہ میں آتے ہیں تو زہر بن جایا کرتے ہیں. الفاظ بدل کے کہہ دوں، علم پاک ہے، علم پاک ہے. جب سلمان کے پاس آتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، جب ابلیس کے پاس آتا ہے تو شیطان بنتا ہے. محمد آل محمد. فرش اعضا ہے. امام حسین علیہ السلام سے رزق لیجئے، رزق علم لیجئے، رزق قرآن لیجئے، رزق حدیث لیجئے، ان کی محبت میں آ جائیں، ان کے فرش پر بیٹھ جائیں. یہ محبت کا درس ہے. یہ فرش اعضا محبت سکھاتی ہے، یہ فرش اعضا نفرت نہیں سکھاتی. یہ اتحاد کا در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. سلام علیہ محمد آل عزیزان گرامی دیکھیے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، کل ایمان
کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. مولا کائنات کو کیا کہا؟ کل ایمان کہا. صرف اشارہ لیا میں نے جنگ خیبر سے. کل ایمان کہا. اور شاہ معین الدین چشتی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دیپنا اس حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے. سردار ندا دس در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین. صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی. یعنی دیکھیے کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ مولا کائنات تو کل ایمان ہو گئے. بہت توجہ، مولا کائنات کل ایمان ہو گئے، لیکن جو مقابلے پہ ہے وہ کل کفر کیسے ہو گیا؟ کہ جانتے نہیں ہو، میں قیامت تک ایک معیار دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی علی کے مقابلے پر آئے گا گرامی تو مولا کائنات کو کل ایمان کہا، کل ایمان کہا. جو مقابلے پہ ہے وہ کل کفر کہا. اچھا جب مقابلے پر گئے، عمرو ابن عبدود کے مقابلے پر گئے تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ مولا کائنات نے تین باتیں رکھی کہ دیکھ. عمرو ابن عبدود سے کیا کہا؟ 3 باتیں رکھی. پہلی بات کہ دیکھ واپس چلا جا، کہ اگر میں واپس چلا گیا تو عرب کی عورتیں کیا کہیں گی. دوسری بات کہ اچھا اسلام لیا، اگر اسلام کی محبت ہوتی تو میں آپ سے مقابلے کے لیے آتا ہی کیوں. اچھا دیکھ میرے ساتھ جنگ کر لے، کہ اسی لیے تو آیا ہوں کہ اچھا نیچے آ جا. اب وہ گھوڑے سے نیچے آ گیا. عزیزان گرامی یہ 3 باتیں رکھی مولا کائنات نے کہ واپس چلا جا اور زندگی بچا لے. کیا کہا؟ واپس چلا جا اور زندگی بچا لے، کلمہ پڑھ لے، اسلام لیا اور زندگی بچا لے، جنگ کر کے مجھے قتل کر دے اور اپنے آپ کو بچا لے. یہ 3 باتیں مولا کائنات نے اپنے مقابل کے سامنے رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو اسلام کی جنگیں زندگی کے لیے ہوا کرتی ہے، مارنے کے لیے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ صحابہ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان گرامی تو کیا کہا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. تو کل ایمان مولا کائنات کو کہا. اور خواجہ معین الدین چشتی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل دین کہا. امام حسین علیہ السلام کو ایک جملہ کہہ دوں، باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل دین ہے. جو باپ سے پھر گیا بے ایمان ہو گیا، جو بیٹے سے پھرا بے دین ہو گیا. گرامی تو یہ فرش عزا ہے. یہاں ہر ایک اپنی قسمت کا رزق لیتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق رزق حاصل کرتا ہے. فطرس نے بھی رزق لیا تھا اپنی آزادی کا، فطرس نے بھی رزق لیا تھا اپنی آزادی کا. جب ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، تہنیت کے لیے فرشتے جھوک در جھوک آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. وہیں پر جبرائیل امین اپنے قافلے کے ساتھ چلے جا رہے تھے. فطرس نے آواز، ایک نشیم میں پڑا ہوا تھا فطرس، آواز دی، اے بھائی جبرائیل، اے پرانے دوست جبرائیل، اے پرانے دوست جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ بڑھتا ہوا فرشتہ رک گیا، جبرائیل رک گئے. جبرائیل سید الملائکہ ہیں، سید الملائکہ ہیں. سید الملائکہ کا رکنا یہ بتاتا ہے کہ قضاء و قدر میں لکھا جا چکا تھا، ورنہ فرشتے نہ کسی کے کہنے سے رکتے ہیں نہ کسی کے کہنے سے چلتے ہیں. رکنا بتاتا ہے کہ قضاء و قدر میں پہلے سے تحریر ہو چکا تھا. جب سید الملائکہ رک گیا، فرشتہ رک گیا، اور اس کے بعد فطرس کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تبریک کے لیے جا رہا ہوں. کہ اچھا مجھے بھی لے چلو. اب لے چلتے ہیں فطرس کو. دیکھیں رزق انسان لیتا کیسے ہے. لے چلتے ہیں فطرس کو اور لے جا کر دروازے پر چھوڑ دیا، دروازے پر چھوڑ دیا اور خود رسالت مآب کی خدمت میں پہنچے. رسالت مآب کی خدمت میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی پہنچے تو رسول اللہ نے سوال کیا، اے فطرس جب لائے تھے تو چھوڑ کر کیوں آئے؟
بتاؤ رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہیں؟ سلام علیہ محمد وآل محمد اے فطرس جب لائے تھے تو چھوڑ کر کیوں آئے؟ اب عزیزان گرامی فطرس آتے ہیں اور رسالت مآب کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں، یا رسول اللہ عتاب الہی کا شکار ہوں، کیا اچھا تم جھولے حسین سے اپنے پروں کو مس کر دو، اپنے پروں کو مس کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ حکم دیتے کہ حسین سے مس کر دو۔ کہا دیکھو حسین ہر دور میں نہ ہوں گے، لیکن جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جائے اس سے شفا مانگ لینا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، زمین بولی زمان بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، ہر کے فطرس اڑان بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، بن کے درزی زبان بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، پاک راہب سنتان بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، ہر امتحان بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اولاد کا ذکر کرتے ہیں، اولاد کا ذکر کرتے ہیں، آل کا ذکر کرتے ہیں، خود ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات، پہلی بات تو یہ بات ہی بنیادی طور سے غلط ہے کہ ہم رسالت مآب کا ذکر نہیں کرتے۔ کوئی بھی ذاکر جب ممبر پر آتا ہے تو حمد خدا کے بعد نعت رسول رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے اتنا طویل خطبہ پڑھ دیا، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الافتحی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین۔ اتنا طویل خطبہ یہ نعت رسول نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بنیادی طور سے یہ بات ہی غلط ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو ہم اہل بیت رسول کا، اولاد رسول کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو اولاد سے بزرگوں کی پہچان ہوتی ہے، چھوٹے سے بڑوں کو پہچانا جاتا ہے کہ جن کی گود کے بالے ایسے ہیں خود ان کی گود کیسی ہوگی۔ ان کے چھوٹے ایسے ہیں ان کے بڑے کیسے ہوں گے، ان کے بزرگ کیسے ہوں گے، ہے نا عزیزان گرامی؟ عید کا روز ہے، بہت توجہ دیکھیے، نعت رسول ہے کیا؟ عید کا روز ہے، اور اس عید کے روز میں رسول ناقہ بنے ہوئے ہیں، حسنین علیہ السلام رسالت مآب کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ناقہ بنے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی وہیں پر کسی نے کہا نعم الراکب، یہ کہا نا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسالت مآب نے کہا خاموش، یہ دیکھو نعم الراکب، کتنے اچھے سوار ہیں، کیا کہنا، کتنے اچھے سوار ہیں۔ یہ دیکھو یہ مت دیکھو کہ چادر کیسی ہے، یہ دیکھو چادر کے نیچے کون ہے، یہ مت دیکھو کہ زلفیں کیسی ہیں، یہ دیکھو زلفیں کس کے ہاتھ میں ہیں۔ گرامی اب رسالت مآب کے پشت پر حسنین علیہ السلام ہیں، اب بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا عزیزان گرامی، لہٰذا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ بڑے شیرینی ہوتے ہیں، الفاظ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا فرما دیا۔ ایک صاحب آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ یہ زحمت آپ ہمیں دے دیتے، ہم حسنین علیہ السلام کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتے۔ بس رسالت مآب نے ایک جملہ کہا، خاموش، ہر پھول اپنی شاخ پہ اچھا لگتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا شہید، لبیک یا شہید، لبیک یا شہید، لبیک یا شہید، یا حیدری
गिरामी तो फितरुस था, आया शिफा लेने के लिए आया, रिस्क लेने के लिए आया। कहां से आया? फर्श आज़ा से लेकर आया। इसलिए कि हुसैन की जब विलादत हुई तो पहली फर्श आज़ा वहीं पर बिछ गई थी। जब रिसालत माब की आंखों में आंसू आ गए थे तो वहीं से रिस्क लेने के लिए आया था। अच्छा, रिस्क ले रहा है। अब अज़ीज़ान गिरामी झूले से अपने पर को मस कर रहा है। अब अज़ीज़ान गिरामी फतहुत तालिब किताब है, एक फतहुत तालिब, उसमें लिखा है कि अल्लाह ने फितरुस के दोनों पर नहीं लिए थे, एक पर लिया था, एक पर लिया था। अब परिंदे का अगर एक पर काट दिया जाए तो दूसरे से उड़ नहीं सकता। बस अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह ने एक पर लिया था, दूसरा नहीं लिया था। अब जितना मस करता चला गया उतने बालों पर आते चले गए। अब जैसे ही बालों पर मिले, अब अज़ीज़ान गिरामी फौरन उसने उड़ने की कोशिश की। मैं फौरन वहीं पर मैं कहूंगा, ऐ फितरुस, अरे पहले शुक्रिया तो अदा कर दो। इसलिए कि अगर मेरा रुमाल गिर जाए और आप मुझे उठा कर दे दें तो मैं 10 बार शुक्रिया अदा करूंगा। आपने मेरा रुमाल उठा के दे दिया, मैं कहूं फितरुस, अरे तुम शुक्रिया तो अदा कर दो। हुसैन ने पर अता किए हैं कि पहले उड़कर तो देख लो, पहले उड़कर तो देख लो। इसलिए कि पर अगर एक पर ना हो तब भी नहीं उड़ सकता, एक पर छोटा हो बड़ा हो परिंदा तब भी नहीं उड़ सकता। लिहाजा फितरुस कह रहे हैं कि उड़कर तो देख लो बराबर है भी या नहीं। अब जब फितरुस उड़ा तो उड़ता ही चला गया। तो मान लो कि जैसा खुदा देता है वैसा ही हुसैन भी देता है। मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा देखिए, फितरुस कहाँ का था? वहां का था, अर्श का मकीन था, माफी यहां मिली। देखिए, अगर हिंदुस्तान का मुजरिम अमेरिका में पकड़ा जाए तो और अमेरिका गवर्नमेंट उसको सजा देने लगे तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कहेगी मुजरिम हमारा है, केस भी हम ही चलाएंगे, हम माफ कर दें वो हमारा मुजरिम, हम सजा दे दें तो हमारा मुजरिम। बस अज़ीज़ान गिरामी हुसैन ने फितरुस को पर देकर बता दिया हमारी हुकूमत अर्श पर भी है, फर्श पर भी है। मोहम्मद आले मोहम्मद। फर्श अज़ा है, क्या मनाफिर के पहलू हैं। अरे वाह वाह, फितरुस ने रिस्क लिया है यहाँ से, फर्श अज़ा है। और हुसैन किसी का कोई मखसूस नहीं है, हुसैन सबके हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं है कि रसूल का कलमा पढ़ने वाले कम है, हुसैन को मानने वाले ज्यादा हैं। रसूल का कलमा सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन हुसैन को गैर मुस्लिम भी मानते हैं। ताज़िए बरामद होते हैं गैर मुसलमानों के यहाँ, हुसैन हुसैन करते हैं गैर मुस्लिम, मन्नतें मानते हैं हुसैन के ताज़िए के नीचे गैर मुस्लिम, और शिफा मिलती है उन्हें। हजारों अज़ादार हैं जो गैर मुस्लिम हैं जो हुसैन का गम मनाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन का गम मनाने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, हुसैन का गम मनाने के लिए इंसान होना शर्त है। इसलिए करबला में हुसैन ने इस्लामी को नहीं बचाया, इंसानियत को बचाया है। आज जो हुसैन का गम मनाते हैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इंसान गम मनाते हैं, फरिश्ते गम मनाते हैं, जिन्नात गम मनाते हैं। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे से तरोताजा खून नजर आता था। करबला का मैदान आपकी आवाज बंद हो गई, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के।
مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، ہمارے چھٹے امام اپنے جد کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ ہمارا چھٹا امام ممبر پر تھا، صحابی سامعین تھے، رو رہے تھے، گریہ میں مصروف تھے۔ ہمارا چھٹا امام کہتا ہے ایک صحابی کی طرف دیکھ کر، اے میرے صحابی تو روتا کیوں نہیں ہے؟ وہ صحابی کہتے مولا میری آنکھوں میں رو بھی رہا ہوں۔ ہمارا چھٹا امام کہتا ہے ارے میرے جد پر ایسے نہیں رویا کرتے، بلکہ جس طرح سے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارے سکینہ سے پوچھئے ہائے بابا کیسے روتی تھی؟ تازیانے مارتا تھا، تماچے مارتا تھا۔ جزاکم ربکم جزان خیرا۔ ارے عابد بیمار سے پوچھئے کون عابد بیمار جو زندگی بھر روتا ہے؟ عابد بیمار کے سامنے جب بھی پانی لایا گیا، وضو کے لیے پانی لایا گیا، میرا چوتھا امام دہاڑے مار رونے لگا۔ کی گلیوں سے کسی قصاب کے پاس سے گزرتے تھے تو قصاب سے پوچھتے تھے اے قصاب یہ بتا تو نے جانور کو سیراب کر لیا تھا، پانی پلا لیا تھا؟ تو قصاب کہتا مولا ارے میں نے پانی بھی پلا لیا، سیراب بھی کر لیا تھا۔ بڑا چوتھا امام سرو سینہ پیٹ لیتا تھا، ہائے میرا بابا زندان سے زینب کی آزادی ہو رہی ہے۔ یزید کے امام کو بلایا، اے سید سجاد ہم تمہیں آزادی دینا چاہتے ہیں۔ چوتھے امام نے کہا اے یزید پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ جناب زینب بیان کرتی ہے اے سید سجاد ارے میری آزادی شرط پہ ہوگی کہ مجھے کمرہ چاہیے تاکہ اپنے بھائی کا میں غم منا لوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہمارے تبرکات چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزاد یزید کہتا ہے دینے کے لیے تیار ہو لیکن تبرکات میں کہاں سے لاؤں؟ ارے کربلا کے میدان میں کوئی تبرک کوئی لے گیا، کوئی تبرک کہیں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد سے یزید کہہ رہا ہے اے سید سجاد میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں ارے زینب کے پردے کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آزاد ہو زندان شام میں مجلس حسین برپا ہوئی، آزادار ہو غم منایا گیا، وہ حسین کا ماتم برپا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ارے زینب نے بھی وہ حسین کہا۔ سید سجاد رو رہے ہیں، شام کی عورتیں گریہ کنا ہے، آزادار ہو۔ اسی اسنا میں تبرکات آنا شروع ہوئے۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کر لے لیا۔ عباس کا سر آیا، لبابہ آگے بڑھی، جناب ام کلثوم نے سہارا دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، اللہ اکبر۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، لباب نے آگے بڑھ کر لے لیا۔ اسی اسنا میں دو ننھے سر آئے، ان کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتیں کہتی کہ ان کی کوئی ماں نہیں ہے۔ ارے زینب نے سینہ پیٹ لیا۔ اے عورتوں ارے زینب ان کی ماں زندہ ہے، لیکن جب تک اپنے ماں جائے کا ماتم نہ کر لے اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آزادار ہو۔ اسی اسنا میں ایک گٹھری کو لایا گیا۔ جناب زینب نے جو گٹھری کو کھولا،
کی چادر، کی چادر، جب سب کو چادریں دے دی گئی، اللہ اکبر، ارے اب زینب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چادر آئی، ارے جیسے ہی چادر آئی امر سکینہ کی طرف بڑھی، اپنے آپ کو امر سکینہ کیا تم نہ چلو اس مجلس کا جو بھی تو نے مقرر فرمایا پروردگار ہماری ذات کی آخرت کا سبب قرار دینا، پروردگار اس مجلس کو قبول فرما، محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرما، پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو پروردگار ایک سچا مسلمان بنا، سچے پیروان اہل بیت علیہ السلام میں قرار دینا، اللہ کا مطیع قرار دینا، اس کے رسول کا مطیع قرار دینا، پروردگار زندہ رکھنا تو محبت محمد و آل محمد میں، اور زندہ پروردگار اس دنیا سے اٹھانا تو محبت محمد و آل محمد میں، پروردگار ان آنکھوں کو آنسو دینا تو غم اہل بیت کے آنسو دینا، پروردگار موت آئے تو غم حسین کے ساتھ آئے، زندگی رہے تو غم حسین کے ساتھ زندگی رہے، پروردگار ہماری مجلس کو قبول فرما، پروردگار جو میزبان پروردگار وسیع صاحب میزبان ہیں، پروردگار اس مجلس کا جو بھی عقد نے مقرر کیا، پروردگار ان کے لیے زیادہ آخرت کا ثواب قرار دینا، معصومین کی مغفرت فرما، ان کے والدین کو طول عمر عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو پروردگار تمام پریشانی سے دور فرما، پروردگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، پروردگار جو پریشانیاں ان کے سروں پر ہیں پروردگار ان سے دور فرما، پروردگار ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما،